حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بیدار کیا گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کے کنویں پہ لایا گیا، اور وہاں پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کا معنی یہ ہے کہ سینے کو چاک کرنا، سینہ مبارک جو اس کو کھولنا۔ ملحدین جدید طرز کے جو لوگ ہیں، آج تک جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، یاد رکھنا کہ آج کے جو نئے فتنے جن میں ملحدین سر فہرست ہے، وہ حضور کے شق صدر کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب رؤیت باری تعالیٰ کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے۔ میں دنیا کی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ رب العزت کا دیدار کیا، آج کے ملحدین اس بات کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ، جب تم یہ کہتے ہو کہ دنیا کی آنکھ حضور کا دیدار نہیں کر سکتی، ہم کہتے ہیں دنیا کی آنکھ دنیا میں حضور کا دیدار نہیں کر سکتی۔ عرش بری اور سدرۃ المنتہا کی جگہ ہو اور حضور وہاں ہو، رب وہاں ہو، تو وہاں دیدار ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہاں کی تجلیات اور انوارات کو حاصل کرنے کے لیے حضور کا شق صدر کیا گیا ہے، ان تجلیات کو سمیٹنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، پھر اس دل کو کھولا گیا، اور پھر اس کو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر دوبارہ سینے صحابہ کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سینے پر جیسے کسی کا آپریشن ہوتا ہے اور وہاں نشانات ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ نشان ہم نے خود سینہ مبارک پر دیکھے، اور 4 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ پھر اس کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، براق لائی گئی۔ براق ایک سواری ہے، فرمایا خچر سے تھوڑی بڑی، جس وقت اس کو لایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہونے لگے تو اس نے تھوڑی شیخی دکھانی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے تجھ پر کون سوار ہو رہے ہیں؟ صاحب الاولاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب حضرت جبرائیل نے یہ کہا تو وہ پانی ہو کر اس کو پسینہ آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، یہاں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی، یہ 40 دن کا سفر ہے، اور براق کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر کروایا گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کے اندر پھر حضور نے فرمایا کہ ایک جگہ پر گزر ہوا جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت تھے، فرمایا وہاں سواری اتری، 2 نفل ادا کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کہ اللہ کے محبوب پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کی ہجرت گاہ، اس وقت جس کو یثرب کہا جاتا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، مدینہ منورہ کو یثرب کہنا گناہ ہے۔ یہ جو نعت پڑھتے ہیں نا، یثرب کے والی، آگے پتہ نہیں کیا جملے ہیں، اس کا پڑھنا بھی گناہ ہے اور اس کا سننا بھی گناہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد اس کو یثرب نہیں کہنا، آج کے بعد اس کو کیا کہنا ہے؟ مدینہ منورہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وادی سینہ پر ہوا، اور وادی سینہ وہاں فرمایا یہاں 2 رکعت نفل میں نے ادا کیے، جہاں پر طور کا مقام ہے اور جہاں تجلی ڈالی گئی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب آپ نے نفل ادا کیے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پھر وہاں گزر ہوا، وہاں آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جائے ولادت ہے وہاں پر 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے اور ایک بوڑھے نے آواز دی، حضرت جبرائیل نے عرض کیا اس کی آواز پہ توجہ نہیں دینا۔ فرمایا پھر آگے سے ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، فرمایا اس کی آواز پر بھی توجہ نہیں دینا۔ فرمایا پھر ایک جماعت نے آواز دی، یا رسول اللہ، یا اول، یا سید الاولین، یا سید الآخرین، یا حاشر، یا ماحی۔ فرمایا اس جماعت کو فرمایا آپ جواب دیں۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اور فرمایا وہ بوڑھی عورت دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ جو جماعت
جس نے آپ کو سلام کیا ہے یہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 2 انبیاء کے اور نام لیے، یہ ان کی جماعت تھی جنہوں نے آپ پر سلام کیا۔ اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بہت سارے مقامات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ایک ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت بھی نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں زندگی گزر جائے گی، دنیا کے لمحات گزر جائیں گے، اور یہ بات یاد رکھنا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ غیبت بھی ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا، اور جب کسی کو منع کیا جائے کہتے ہیں یہ تو عیب اس میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جو بات ہو رہی ہے اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو، آپ نے فرمایا اگر موجود ہو پھر بیان کرو اور اس کے سامنے کرو وہ برا سمجھے یہ غیبت ہے، اگر نہ ہو پھر بیان کرو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے میرا گزر ہوا، نہر میں کچھ لوگ تھے اور کہتے ہیں بڑے بڑے پتھر جو ہے اوپر آ کر ان کے سروں پر لگتے تھے اور سار ان کے کچل جاتے تھے، پھر پتھروں کو اٹھا کر کھاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ سود خور ہیں، سود خور، یہ جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے تھے، دنیا میں سودی لین دین کرتے تھے، آج تجارت کے اندر بھی بہت ساری سودی شکلیں وجود کے اندر آ گئی ہیں۔ میرے محترم دوستو خدا را ہم اپنے کاروبار کو، میرے محترم دوستو ہم اپنی تجارت کو حرام سے پاک کریں۔ حلال کا ایک لقمہ خدا کی قسم حرام کے پہاڑ سے بہتر ہے۔ اس ایک لقمے میں جو اللہ نے انوارات رکھے ہیں، نسلوں کی ہدایت جو اللہ نے اس ایک لقمے کے اندر رکھی ہے وہ کثرت کے اندر اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے۔ پھر میرے محترم دوستو اور بزرگوں فرمایا اور قوم پر ایسے آپ نے بتاتے رہے بہت ساری چیزیں، فلاں جگہ سے گزر ہوا، فلاں جگہ سے گزر ہوا۔ پھر فرمایا آپ سرزمین شام مسجد اقصی اس مقام پر پہنچے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، ذرا توجہ کرنا، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بارکنا حولہ، ہم نے جس کے ارد گرد کیا رکھ دی ہے؟ برکت رکھ دی ہے۔ اس سرزمین مسجد اقصی کے بارے میں کہا، علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے 5 نمازیں مسجد اقصی کے اندر ادا کر دی ایمان کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مسجد اقصی کا دیدار کیا اور نفل ادا کیے، فرمایا کل قیامت کو یہ جنت میں نبیوں کا دیدار کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں نفل ادا کرنا، فرمایا 70 شہداء سے بڑھ کر اس کا اجر ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ ارض الانبیاء ہے، یہ شام جتنا بھی ہے یہ ارض الانبیاء ہے، انبیاء کا مسکن رہا ہے، لاکھوں ہزاروں انبیاء اس سرزمین پر آئے ہیں اور انبیاء کی قبور وہاں موجود ہیں، انبیاء کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں پہنچے، ایک درخت تھا، ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوراخ کیا اور پھر براق کو وہاں باندھا۔ کہتے ہیں مسجد اقصی کے اندر جب اندر گئے تو فرمایا بہت سارے لوگ تھے جو پہلے سے وہاں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت جبرائیل نے آذان دی، حضرت میکائیل نے اقامت کہی اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں آگے جو مصلی ہے اس مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کون کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جیسے اور انتظار کر رہے ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل آگے آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا اللہ کے محبوب جو لوگ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ تک جتنے نبی ہیں یہ سارے کے سارے نبی ہیں جو صفوں میں کھڑے ہیں
اور آج ان نبیوں کی امامت کا حق ادا کرنے والا آمنہ کا در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج آپ اس مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا جبرائیل، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا میکائیل، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، 1.25 لاکھ نبی مقتدی ہے، جبرائیل مقتدی ہے، میکائیل مقتدی ہے۔ یہاں تک نہیں، روایت میں لکھا ہے، فرمایا آسمانوں سے فرشتوں نے خواہش کی اور فرشتے زمین پر آئے کہ ہم آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا مقام ہے۔ فرمایا آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد ایک جلسہ منعقد ہوا اور اس جلسے کی صدارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت اسماعیل علیہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، پھر انہوں نے جو الفاظ بیان کیے، میرے محترم دوستوں کبھی موقع ملا صرف اس جلسہ صدارت کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ حضرت آدم نے کیا کہا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا، سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آئے اور آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، آپ نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے میرے محترم دوستو اگلا سفر ہوتا ہے جس کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ آگے یہاں سے معراج ہے، پھر مختلف روایات ہیں، کوئی زینہ لایا گیا، کوئی سیڑھی لائی گئی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہاں سے آگے سفر ہوتا ہے، حضرت جبرائیل بھی ساتھ ہیں، حضرت میکائیل بھی ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضور پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، فرمایا پھر آپ اوپر دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، دھرتی پر بیت اللہ ہے، آسمان 7 آسمانوں پر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کون ہے؟ جہاں اللہ اپنی انوارات کی تجلیات ڈالتے ہیں۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ انوارات کی جگہ یہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا استقبال کیا، مرحبا کہا، ملاقات کی۔ اور پھر میرے محترم دوستو میرے ذرا تصور کرو، کوئی نبی پہلے آسمان پہ رہ گیا، کوئی دوسرے پر، کوئی تیسرے پر، کوئی چوتھے پر، کوئی 5ویں پر، کوئی 6ٹھے پر، کوئی 7ویں پر، باری آتی ہے میرے محترم دوستو اور بزرگوں آمنہ کے در یتیم کی، باری آتی ہے سید الاولین کی، باری آتی ہے سید الآخرین کی، باری آتی ہے سرور کونین کی، باری آتی ہے حسنین کے نانا کی، باری آتی ہے زینب کے نانا کی، باری آتی ہے فاطمہ کے بابا کی، باری آتی ہے میرے محترم دوستو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے، جبرائیل آپ کے ساتھ ہے، میکائیل آپ کے ساتھ ہے، ایک جگہ آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل ہے، سدرہ کس کو کہتے ہیں، منتہا ایک مقام ہے، وہاں حضور پہنچے۔ حضرت جبرائیل جو مکہ سے آپ کے ساتھ، مسجد اقصی میں آپ کے ساتھ، آسمانوں کے سفر میں آپ کے ساتھ، جنت کی سیر میں آپ کے ساتھ، جہنم کے طبقات بتانے میں آپ کے ساتھ، اس مقام پہ پہنچ کر حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نوریوں کا سردار ہوں، جبرائیل ہوں، اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا آگے ایک قدم رکھا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں اس مقام سے آگے آمنہ کے لال کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ ایسے نبی کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ آپ یہاں سے آگے گئے، پھر قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین، فرمایا قوسین کہتے ہیں کمان، تیر ڈال کے کمان کو کھینچے، اتنا کھینچے کہ دونوں سرے مل جائیں۔ فرمایا
جیسے دوروں سرے مل جائیں، اس کو کمان کا ملنا کہتے ہیں۔ اس مقام پہ، ایسا مقام جہاں پر حضور گئے، فرمایا اللہ اور آمنہ کے لال، خدا اور مصطفیٰ، کائنات کا رب اور امام الانبیاء اتنا قریب ہو گئے کہ اس مقام پر یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ جب کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو میرے محترم دوستو تحفہ لے کر جاتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اور فرمایا اب تحفہ پیش کرنے لگے، اور کیا کہتے ہیں، توجہ کرنا میرے محترم دوستو، انتہائی قیمتی بات ہے۔ فرمایا اب تحفہ پیش کرنے کا وقت آیا، آپ کے لب ہلتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات۔ اے نمازی پڑھنے والے، تو التحیات کو یوں ہی پڑھ کر چلا جاتا ہے، تجھے کیا پتا اس التحیات کے پیچھے نور کیا ہے، انوارات کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں۔ التحیات للہ والصلاوات والطیبات، اس کا معنی کیا ہے، ربا میری اور میری امت کی تمام قولی عبادات، تمام بدنی عبادات، تمام فعلی عبادات للہ، اللہ تیرے لیے ہیں۔ کیا مطلب، اللہ اگر زبان سے میری امت اور میں پکاریں گے تجھے ہی پکاریں گے۔ قول کے اعتبار سے جو عبادت ہے، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو میری امت مشکل کشا نہیں بنائے گی، ان کو حاجت روا نہیں بنائے گی۔ اللہ میری امت قول کے اعتبار سے عبادت کرے گی تو تیری کرے گی۔ مال کا خرچ کرنا، کسی درگاہ پہ جا کر کسی کی قبر پہ چڑھاوے چڑھانا اور اس کو مشکل کشا سمجھ کے وہاں پیسوں کو لٹانا، فرمایا نہیں، اگر میری امت مال کو بھی خرچ کرے گی اور مقصود تیری ذات ہوگی، غریبوں کی تنگ دستی کو دور کرے گی، بہن کے سر پر ہاتھ رکھے گی، بھائی غریب ہے اس کی خبر گیری کرے گی، امت کے فقراء کا خیال رکھے گی، زکوٰۃ کو نکالے گی، صدقات کو دے گی، مال کی باری آئے گی، میری امت مال بھی تیرے نام پر دے گی۔ بات آئے گی جان کی، اور یہ سجدہ کسی غیر کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکے گی، کسی غیر کے سامنے یہ سر کو نہیں جھکائے گا۔ اگر بدن کی باری آئی، آمنہ کا لال بھی اور اس کی امت بھی تیری ہی عبادت کرے گی۔ کیسا تحفہ اور کیسا ہدیہ پیش کیا، اور اس کے بعد ذرا سوچنا، یہ تحفہ پیش کر دیا، آگے سے اللہ نے جواب دیا، آگے سے جواب دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا دیکھنا، السلام علیکہ، آمنہ کے لال پر سلام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ میرے اور آپ کو بنانے والا کون ہے؟ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا کون ہے؟ ساری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اب بتاؤ نا، جب اللہ براہ راست سلام بھیجے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ادھر سے اللہ کے سلام آ رہے ہیں، رحمت آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے، کس پر؟ آمنہ کے لال پر۔ خدا کی قسم، یہ وہ مقام ہے، انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، انسان کو مال ملتا ہے، انسان کو سکھ ملتا ہے، خدا کی قسم لوگوں کو بھول جاتا ہے، مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ خدا کی قسم، آمنہ کے لال پر جب رب کے سلام آئے، آپ نے دل میں کہا، ربا مجھ پر تو سلام آ رہا ہے، مجھ پر تو رحمت آ رہی ہے، مجھ پر تو سلامتی آ رہی ہے، ربا کاش اس آمنہ کے لال کی امت پر بھی ایسے ہی سلام آئے۔ آپ دل میں کہہ رہے ہیں، جیسے مجھ پہ سلام آیا، میری امت پر بھی سلام ہو، جو دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے پھر کہا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے آمنہ کے لال، آپ پر بھی رحمت ہو اور آپ کی امت پر بھی رحمت ہو۔ میرے محترم دوستو، جو نبی اس مقام پر بھی نہ بھولے، جہاں اپنے لیے رحمت کو مانگا وہاں امت کے لیے بھی مانگ لیا، جہاں اپنے لیے مانگا وہاں امت کے لیے بھی مانگا۔ آج ہمیں سنت کے خلاف کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ اس لیے خدا کے لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، انسان غمی اور شادی، ہماری مسجد کے نمازی عبدالقیوم صاحب
دو بیٹوں کی شادی, آپ لوگ بلاتے رہتے ہیں, سب کی شادیوں میں جاتے ہیں, دو بیٹیوں کی شادی. اس لیے میں یہ حوصلہ افزائی کے طور پہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں, کوئی گانا کوئی بجانا نہیں تھا, اور وہاں بیٹھ کر سامنے لا کر ان کو کھانا دیا. اللہ ان کے بچوں کی شادی میں برکت عطا فرمائے کہ سنت کے مطابق جب کریں گے. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے, نیت کرو کہ انشاءاللہ بچوں کی شادی میرے محترم دوستو جو غمی ہوگی انشاءاللہ اس کو سنت کے مطابق کریں گے. نیت کرتے ہیں نہیں کرتے. اور بات کو میں ختم کرتا ہوں میرے محترم دوستو اور بزرگوں. اب یہاں اللہ نے تحفہ پیش کیا. اللہ نے جو حضور علیہ السلام کو تحفہ دیا, جو معراج کا تحفہ ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. پھر اس کی حکمت ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس کی حکمت کو بیان کروں گا. اللہ نے یہ جب حضور نے مانگا نا, یا اللہ مجھے تو معراج مل گئی ہے, مجھے تو معراج 1400 سال کے بعد آنے والا میرا امتی, اسے معراج کیسے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہ, میں یہ نماز پیش کرتا ہوں, پہاڑ کے کسی کونے میں غریب آدمی ہے, میرے سامنے سجدہ کرے گا, جیسے آپ کو معراج دی ہے یہ نماز اس کے لیے میری معراج بن جائے گی. آپ کی امت کے لیے معراج یہ نماز ہے. میرے محترم دوستو, کاش ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں. 50 نمازیں حضور کو ملی, آپ 50 نمازیں لے کر آئے. اور ایک روایت میں آتا ہے 6 مہینے کے روزے. آپ جب چھٹے آسمان پہ آئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, اور آپ نے عرض کیا کہ فرمایا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, آنا جانا لگا ہوا ہے, آنا جانا. 5 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟ ذرا یہ تو دیکھو نا, اتنی امت سے محبت ہے, بار بار جا کے درخواست کر رہے ہیں. جب 5 رہ گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے. 5 نمازیں, 1 مہینے کے روزے, لیکن اللہ نے فرمایا پڑھیں گے 5 اجر 50 کا ہی دوں گا. روزے 1 مہینے کے رکھیں گے, اجر 6 مہینوں کا دوں گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ معراج کا تحفہ ہے. خدا کے لیے میں یہ دعا اب ہر کوئی مانگا کرے. یہ دعا اب نہ چھوڑنا. یا اللہ, الفاظ سن لو, یا اللہ, اور میرے لیے بھی مانگنا. ہم سب ایک دوسرے کے لیے مانگے, یا اللہ جب موت کا فرشتہ میرے پاس آئے, اللہ اس حال میں ملاقات ہو میری پیشانی کا ایک سجدہ بھی باقی نہ ہو, پیشانی کا ایک سجدہ نہیں, ایک نماز بھی باقی نہ ہو. رب پوچھے کیا لے کر آیا ہوں, اتنا تو کہہ سکوں گا کہ اللہ زندگی میں کوئی نماز باقی نہیں, صرف یہ لے کر آیا ہوں. اللہ آپ کو زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ اور عمل کی توفیق